बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िद्दी इश्क मेरा। राइटर मुंतहा चौहान, किस्त नंबर 31। हेलो, एक बुरी खबर है। हयात सिकंदर भाग निकला है। अब क्या करें? मोबाइल से आवाज़ उभरी तो वो सभी चौंके और एक दूसरे को देखने लगे। अब सिर्फ एक ही हुक्म का इक्का बचा है, वो बुढ़ा, इसे अपनी सख्त कैद में रखना। और हाँ, कल हम आएंगे तो बाकी की प्लानिंग करते हैं। तुम बोलती क्यों नहीं हो? चुप क्यों हो? हेलो, आवाज़ फिर से उभरी। कशिश ने कॉल कट कर दिया और यामीन के पास आई। यामीन लब बीचे इसे देख रहा था। वो दादाजी की बात, कशिश की आंखें नम हुई थी। यामीन ने गहरा सांस खारिज किया। कुछ नहीं होगा दादाजी को, यामीन ने यकीन दिलाया। मैं इस अलीज़े चुड़ैल को छोड़ूंगी नहीं। कहते ही वो गुस्से से बाहर निकलने लगी कि यामीन ने थाम के रोक लिया। अभी नहीं, अभी दादाजी इसके कब्ज़े में है। जब तक हम दादाजी तक और बाबा तक पहुंच नहीं जाते, हमें उसकी हर बात माननी पड़ेगी। यामीन ने सब की तरफ देखते हुए तनबीह अंदाज में कहा तो सब दांत पीसते रह गए थे। ये देखें भाई, दावर ने यामीन को पुकारा। ये तस्वीरें। यामीन सोच में पड़ गया। दादाजी की किडनैपिंग की तस्वीरें किसी नंबर से सेंड हुई थी कि ये जगह ये जानी पहचानी सी लगती है। यामीन सोच रहा था और एकदम से इसे याद आ गया, ये पुराना कब्रिस्तान के पास है, कोई मिल है जो बंद पड़ी है। और वहीं यामीन ने फ़ौरन जलील को कॉल की और इसे हिदायत देता मुड़ा, सर एक और बुरी खबर देनी थी आपको। जलील भी फ़ौरन बोला। क्या? यामीन चौंका। सर वो मिस्टर आदिल। जलील ने सारी बात यामीन के गोशे गुजार कर दी थी। यामीन ने एक नज़र कशिश को देखा जो इसी को देख रही थी। सर वो मीरवला के इर्द गिर्द अपने आदमियों को भेज चुका है, समीर सर और मैडम को उठवाने के लिए। जलील ने मज़ीद इन्फो दी। भेजने दो, डर नहीं है। यामीन ने कशिश के गिर्द नज़रों का हिसार मज़ीद गहरा किया और वो घबरा के नज़रें फेर गई। उम्मीद है दादाजी मिल जाएंगे, बस दुआ करो कि बाबा भी सही सलामत हो, यामीन ने धीरे से कहा। तो सब ने दिल में आमीन कहा। उसके मोबाइल पे जिस नंबर से तस्वीरें सेंड हुई हैं और लास्ट कॉल जिसकी आई थी, वो नंबर्स मुझे निकाल के दो। दावर। यामीन ने दावर की हिदायत दी और वो फ़ौरन अमल दरामद करने लगा था। आप क्या करेंगे अब? कशिश ने धीरे से उसके पास आते पूछा। यामीन ने एक नज़र इसे देखा। इसे ये जायदाद, बिजनेस और पैसा चाहिए। नंबर की चिट दावर से लेते वो कशिश की जाने मुड़ते संजीदगी से बोला, इसके बाद वो दादाजी को छोड़ देगी तो क्या आप सब कुछ इसके नाम कर देंगे? कशिश को शौक लगा। नहीं, सब नहीं, जो मेरे नाम है वो कर सकता हूँ मैं। यामीन ने जाते हुए मुड़ के कहा। लेकिन दादाजी मिल जाएंगे ना? तो क्यों? कशिश को हजम नहीं हो रहा था कि जिरा करने लगी। कशिश, अभी दादाजी नहीं मिले और मैं बाबा और दादाजी की ज़िंदगी का कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ। मेरे लिए हर चीज़ से ज़्यादा अहम मेरे अपने हैं। यामीन ने इसे रसानियत से समझाया। थोड़ा वेट तो कर लें, इतनी जल्दबाजी की क्या ज़रूरत है? कशिश का मुंह बिगड़ा। कशिश, यू आर इम्पॉसिबल। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि तुमसे बहस करूं। इसलिए यामीन ज़िद हुआ। आप गलत कर रहे हैं। कशिश भी अपनी बात पे कायम रही। यामीन इसे बस एक टिक देखे गया था कि कशिश के लिए पैसा ज़्यादा ज़रूरी है। वो सोचता रह गया और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। ये भी ना, अब सब इसे लेज़े चुड़ैल के नाम कर देंगे और हमें या तो घर से निकाल देगी या यहाँ पे अपना गुलाम बना लेगी। कशिश ने वहीं बैठते हुए दुख से कहा। और यामीन जो वापस पलट के आया था, इसकी बात सुनकर ठिठर गया था। दावर, मोबाइल वापस रखो लीज़े का, इसे किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। उम्मीद है दादाजी सुबह तक मिल जाएंगे। मैं अभी जा रहा हूँ। कशिश को नज़रअंदाज करते वो दावर से कहकर मुड़ा कि कशिश फिर से सामने आ गई। आपके साथ मैं भी जाऊंगी। एक ज़िद थी जो इसके अंदाज में जो यामीन को मज़ीद गुस्सा दिला रही थी। हाथ हाथ से पकड़कर इसे वहाँ से इसी के रूम में लेके आया था और दावर दरवाज़े को लॉक किया। तुम यहीं रहोगी और कोई भी किसी भी किस्म की शरारत नहीं करोगी, समझी? यामीन ने इसके करीब होते इसको तनबीह की, जबकि आगे और वो भी माथे पे तेवरियां चढ़ाए यामीन को घूर रही थी। मैं आपके साथ जाऊंगी। वही ज़िद। कशिश, हर बात पे ज़िद अच्छी नहीं होती। आगे इस आदिल की मुसीबत को भी गले में डाल लिया है। गुस्से से झंझलाते वो कशिश को आदिल वाली बात भी कह गया था। क्या क्या मतलब? कशिश ने हैरत से इसे देखा। तुम सारे मतलब छोड़ो और मेरी बात गौर से सुनो। मेरी इजाज़त के बिना घर से बाहर नहीं निकलोगी और ना ही कोई किस्म का पंगा लोगी किसी से भी। यामीन ने धीमे लहजे में इसे फिर से समझाया। इतनी हिदायतें दे रहे हैं और आपको पता भी है मैंने सुनना नहीं है तो साथ क्यों नहीं ले जाते? कशिश भी फिर से ज़िद करती हुई बोली। यामीन ने गहरा सांस खारिज किया। अगर हम दोनों एक साथ घर से गायब हुए तो अलीज़े को शक हो जाएगा और वो तो बहुत अच्छा है। अब आप इस चुड़ैल की वजह से मुझे साथ नहीं लेके जा रहे, डरते हैं इससे? एक कमर पे हाथ बांधे वो लड़ने मरने को तैयार हुई। ऐसा कैसे सोच लेती हो यार? यामीन ने माथा मसला था और मोबाइल पे आती कॉल पिक की और बात करने लगा, जबकि कशिश अपना गुस्सा कंट्रोल करने लगी। कशिश, यामीन ने इसे पुकारा, मैंने आपसे कह दिया कि मैंने जाना है, मतलब जाना है।
وہ بات کاٹ کے بولی، ویسے بھی اس کے سامنے تو آپ نے مجھے ایک ظالم شوہر کی طرح روم میں بند کیا تھا نا، تو سمجھے ہیر دیور میں چنوا دی گئی ہے، دیوار میں چنوا دی گئی ہے۔ اب اسے کیا پتہ چلے گا کہ آپ مجھے ساتھ لے کر گئے ہیں؟ کشش نے لمبا خاصا بیان دے دیا تھا۔ یامین سوچ میں پڑ گیا۔ ابھی 1 منٹ، دیوار میں انارکلی کو چنوایا تھا، یہ ہیر کہاں سے آ گئی؟ یامین کو اس کی مثال ہضم نہیں ہوئی تھی۔ یہ آپ بعد میں کلاس لے لینا، ابھی چلیں، دادا جی کو بچانا ہے۔ کشش نے فوراً بات کو کاٹا تو وہ اس کی جلد بازی، اس کی ضد کے آگے ہار مانتے اسے ساتھ لیے باہر نکلا۔ بھائی ہم بھی ساتھ جائیں گے، داور اور سمیر بھی سامنے آگے، باقیوں کو بھی بلاؤ، سیر کرنے جا رہے ہیں نا، کوئی رہ نہ جائے۔ یامین نے میٹھا سا طنز کیا تو کشش نے انہیں نہ ساتھ جانے کا اشارہ کیا۔ اگر آپ سب چلے گئے تو اس چڑیل کا دھیان کون رکھے گا؟ کشش نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ چلے ان سے کہتی، ان کو آنکھ ونک کرتی وہ یامین کا ہاتھ تھامے باہر نکلی۔ یامین گارڈز اور سیکیورٹی گارڈز کو ہدایت دیتا گاڑی کی جانب بڑھا، جہاں وہ کشش کو لیے گاڑی میں بیٹھا۔ 2 گاڑیاں مزید سیکیورٹی کی ساتھ تھیں۔ اب وہ اسی پرانے قبرستان کی طرف گامزن تھے۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا اور ناشے اس کے ارد گرد ہی منڈلا رہی تھی۔ گھڑی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ناشے نے جھٹ سے اٹھا کے اس کے سامنے کر دی۔ حاذق نے ایک نظر اسے دیکھا اور گھڑی تھام لی۔ جتنی دیر وہ پہنتا رہا اور بالوں کو کنگھی کرتا رہا اور پاس کھڑی میٹھی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ حاذق نے پرفیوم کا سپرے کیا تو اس نے آنکھیں بند کیے، وہ خوشبو اپنے اندر اتارتی محسوس کی۔ حاذق نے بھی موقع ملنے دیکھ اسے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی، لیکن جلد ہی رخ پھیرے صوفے پر جا بیٹھا۔ شوز پہنتا ایک بار وہ پھر چونکا تھا جب اناشے نے اسے شوز پہنانا چاہے۔ کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو اسے۔ حاذق کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اناشے کا ہاتھ پیچھے گیا۔ پلیز کرنے دیں، وہ سر جھکائے بولی تھی تو حاذق خود بھی کھڑا ہوا اور اسے بھی کھڑا کیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیوں یہ سب کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ تم میرے دل میں وہ پہلے والا مقام حاصل کر لو گی تو یہ سب کر کے تو وہ ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ حاذق میں جانتی ہوں میں نے غلط کیا، بنا کسی ٹھوس وجہ کے آپ کو ڈاج کیا، آپ سے علیحدگی اختیار کی، لیکن میں کیا کروں اب کہ سب ٹھیک ہو جائے؟ آپ کی بے رخی مجھے تکلیف دے رہی ہے۔ اس کی آنکھوں کے آنسو حاذق کے دل کو پسیج رہے تھے۔ وہ اپنے فیصلے پر قائم نہیں رہ پا رہا تھا۔ ہاں تھوڑی بہت تو سزا بنتی تھی نا جو وہ اسے دے رہا تھا، لیکن یوں اسے روتا دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ حاذق آپ بہت اچھے ہیں، شاید میں آپ جتنی اچھی نہیں، میں آپ کو ڈیزرو نہیں کرتی، آپ تو بہت اچھی لڑکی ہیں۔ وہ کہہ نہ پائی، آنسوؤں نے مزید کچھ کہنے جوگا چھوڑا ہی نہیں تھا۔ اس کی بات پہ حاذق نے لب بیچے تھے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ شاید ایک وقت آئے گا آپ مجھے چھوڑ دیں گے، اور میں محبت ختم نہیں کرنا چاہتی ہوں، نہ ہی آپ سے دور جانا چاہتی ہوں، لیکن پھر سوچتی ہوں کہ دوری کی اذیت، فقیری کی اذیت ذرا کم تکلیف دہ ہوگی۔ وہ نین کٹورے آنکھوں پہ حاذق کی اٹھی تھی تو حاذق کا دل کیا لے ڈوبیں گی۔ حاذق نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ کب سے وہ ان باہوں کے لیے تڑپ رہی تھی اور ان پناہوں میں آنے کے لیے حاذق نے بہت مضبوطی سے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ اناشے آج تو بات کر لی بات، وہ دور جانے کی، آئندہ کی تو جان سے مار دوں گا کہتے وہ اناشے کو جنونی سا لگا تھا۔ آپ مجھ پہ اعتبار نہیں کرتے، منہ بسورتے روتے ہوئے کہا تھا۔ حاذق نے اس کے آنسو صاف کیے۔ اعتبار محبت کی پہلی سیڑھی ہے اناشے، اگر اعتبار نہ ہوتا تو پیار کیسے کرتا؟ بہت نرم اور پیار بھرے لہجے میں کہا۔ اناشے کی تو آنکھیں حیرت سے ہی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ مطلب جو آپ نے رات کو کہا وہ سب تم نے تھوڑا تنگ کیا؟ 8 ماہ پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈتا رہا اور تم کسی کے کہنے پر بنا سوچے سمجھے مجھ سے دور ہو گئیں۔ ایک بار بھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ حقیقت کیا ہے؟ وہ تو میں تمہاری ماما سے نہ ملا ہوتا تو شاید کبھی جان ہی نہ پاتا۔ حاذق نے آج وہ بات کہہ دی تھی جسے وہ اتنے عرصے سے چھپا رہا تھا۔ ہاں وہ عابدہ آنٹی سے ملا تھا اناشے کی غیر موجودگی میں۔ انہوں نے ہی تو اسے راہ دکھائی تھی کہ اناشے کے بارے میں تفصیل بتائی تھی اور کہا تھا کہ وہ اس کی سگی ماں کو ڈھونڈنے میں اس کی مدد کرے۔ نام اور بایو ڈیٹا سب بتایا تھا۔ وہ اپنی بہن کو کیسے بھول سکتی تھی؟ ہاں ان کا ایڈریس نہیں جانتی تھی۔ وہ اناشے کو اکیلا اس دنیا میں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی تھی، جبکہ وہ جانتی تھی انہیں بلڈ کینسر ہے، وہ بھی آخری سٹیج پر۔ اس دن چائے بنانے کے لیے وہ کچن کی جانب بڑھی تو غیر ارادی ہی صحیح حاذق اناشے کے روم کی جانب گئی۔ یہ تھی تو ایک غیر اخلاقی حرکت، لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ اناشے کو ڈائری لکھنے کا شوق تھا۔ وہ اپنی زندگی کی ہر بات ڈائری میں لکھتی تھی۔ حاذق کو زیادہ محنت نہ کرنی پڑی۔ ایک دراز کے اندر سے اسے ڈائری مل گئی جسے وہ چھپا کے لے آیا تھا۔ اسے پڑھنے کے بعد ہی حاذق کو ساری سچائی پتہ چل گئی تھی، لیکن عادل کے ساتھ
شادی پہ حامی بھرنے پر حاذق کو بے پناہ غصہ آیا تھا کہ بجائے سچائی بتانے کے وہ پھر سے اس سے دور جا رہی تھی۔ میں نے کبھی دھیان ہی نہ دیا کہ میری ڈائری میرے پاس نہیں۔ اناشا دھیرے سے بولی، انا مجھ سے جب تم نے دور جانے کا سوچا، مجھے تب تم پر غصہ آیا تھا، اور تب تو بہت زیادہ، جب بجائے مجھے سچائی بتانے کے تم نے عادل کے رشتے کے لیے ہاں کی۔ اناشا نے جھکا سر اٹھایا، انا تم نے ایک بار بھی پھر سے مجھ پہ بھروسہ نہیں کیا۔ ماما بابا کو منانا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن تمہاری بے وفائی، میں بے وفا نہیں ہوں حاذق۔ اناشا تڑپ ہی تو گئی تھی اس کی بات پر۔ ہاں جانتا ہوں، لیکن جدا تو ہونے کا سوچا نا۔ وہ تو کشش کے نام پہ حاذق کا دل نرمی لے آیا۔ بنا کسی رشتے کے اس نے بنا کسی کی پرواہ کیے اس نے ان کا ساتھ دیا تھا اور انہیں ملوایا تھا۔ ایسے ہمدرد لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں جو آپ کو سمجھیں اور بنا کسی غرض کے آپ کی مدد کریں، وہ بھی بنا آپ کو بتائے۔ دروازے پہ نوک ہوئی تو دونوں چونکے۔ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ دانی اور رحانی نے منہ نکالتے مسکی کے پوچھا تھا۔ اناشا آنسو صاف کرتی پیچھے ہٹی۔ آ جاؤ یار، حاذق نے موبائل اٹھاتے سرسری انداز میں کہا۔ ہم نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ دانی کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ حاذق نے ایک محبت بھری نظر اناشا پر ڈالی۔ اب تو کر دیا ہے، خیر بتاؤ کیا ہوا؟ حاذق نے والٹ پاکٹ میں رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہم نا پلان کر رہے تھے کہ آپ کے ساتھ کہیں گھومنے چلیں، اس سے پہلے کہ آپ دبئی کے لیے اڑان بھریں۔ دانی نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم ایک کام کرو، اپنی آپی سے پوچھو، جہاں جانا ہو مجھے بتا دینا، میں آ جاؤں گا۔ ابھی آفس جانا بہت ضروری ہے، یامین بھی نہیں ہے تو جلدی جانا ہے، اور کوشش کروں گا۔ اناشا کی طرف پیار سے دیکھا، جلدی آ جاؤں، اللہ حافظ۔ نظروں سے ہی اسے پیار دیتے وہ باہر کی جانب نکلا تھا، جبکہ دانی اور ہانی اب اناشا کے ارد گرد ہو لیے تھے۔ حیات صاحب بھاگ کے وہاں سے نکل تو آئے تھے، لیکن ان پہ کافی تشدد کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا چلنا بھی محال ہو رہا تھا، لیکن وہ واپس نہیں جا سکتے تھے۔ انہوں نے کڈنیپر کو کہتے سنا تھا کہ ان کے والد کو بھی انہوں نے قید کیا ہوا ہے۔ وہ اپنے والد کو ڈھونڈنا چاہتے تھے ہر حال میں، اور وہ ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ ان کے پاس کوئی موبائل کچھ بھی نہ تھا۔ وہ یامین کو اطلاع کر دیتے۔ سنسان اور بیابان علاقہ، دور دور تک کوئی نہ تھا کہ وہ مدد لے لیتے۔ زخموں سے چور ہوئے ایک جگہ تھک کے بیٹھ گئے۔ یا اللہ مدد فرما، تو جانتا ہے میں نے جان بوجھ کے کچھ نہیں کیا، سب انجانے میں ہوا اور میری کوئی غلطی بھی نہیں، تو ہی میری مدد کر۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اپنی بے بسی پر۔ وہ جو کل تک چلتے بھی اکڑ سے چلتے تھے تو آج بے بس ہوا تھا اللہ کے آگے۔ اسی سانے میں انہیں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تو وہ وہاں سے فوراً اٹھے تھے اور ایک طرف لڑکھڑا کے چلنا شروع کر دیا۔ ان کی گاڑی ابھی راستے میں تھی کہ یامین کو محسوس ہوا کہ ان کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ اس نے سیکیورٹی گارڈ کو الرٹ کیا اور اپنی گن نکال کے چیک کی۔ یہ بھی ہے آپ کے پاس؟ کشش کی آنکھیں چمکی۔ یامین نے ایک نظر ہی دیکھا ہوگا اسے کہ ان کی گاڑی ان بیلنس ہوئی۔ یہ کیا ہوا؟ یامین نے ڈرائیور سے پوچھا جو گاڑی کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ سر کسی نے گاڑی کا ٹائر پنکچر کیا ہے، گاڑی روکو، یامین نے فوراً حکم دیا۔ لیکن سر گاڑی روکنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ڈرائیور نہ مانا۔ تمہیں جتنا کہا ہے وہ کرو، یامین نے اس کی بات پہ سختی سے کہا تو اس نے سامنے دیکھتے ایک جھٹکے سے گاڑی کو روکا تھا۔ سامنے 3 بلیک کلر کی گاڑیاں کھڑی تھیں اور ان کے آگے کچھ آدمی بھی کھڑے تھے جیسے انہی کے انتظار میں ہو۔ وہ بہت مطمئن انداز تھا۔ کشش نے یامین کو دیکھا، وہ کیا کرنے والا تھا اندازہ لگانا چاہا۔ یامین پہچان گیا تھا، وہ کوئی اور نہیں عادل کے بندے تھے، اور سامنے یامین کو وہ بھی کھڑا نظر آ گیا تھا۔ جاری ہے۔